وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل صدر احترام علماء کرام، سامعین محترم، مومن آدمی دنیا میں جس قدر کی جستجو بندگی کی صورت میں عبادات صالحات کی صورت میں کرتا ہے، سب کا مقصود و مراد اللہ جلال و اکرام کی جنت کا حصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت وموضع صوت احدکم من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک نیزہ رکھنے کی جگہ دنیا اور اس کے سارے خزانوں سے قیمتی ہے۔ یہ صرف ایک تمثیل ہے، وگرنہ اتنی کم جنت کسی کو ملے گی نہیں۔ نہروں بھری جنت ہے، باغات ہیں، درخت ہیں، اور ایک درخت 100 سال میں گھوڑا دوڑانے والا اس کی سائے کو بھی قطع نہیں کر سکے گا۔ کتنا وسیع اور ایک درخت، اور اللہ جلال والاکرام نے اہل ایمان کے لیے بہت درخت لگائے ہیں جنت میں۔ محلات ہوں گے، مکانات ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اتنی وسیع ہے کہ جیسے یہاں سے آدمی دور افق پر ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھتا ہے، جنت میں ایک جنتی دوسرے جنتی کو اتنی دوری پر دیکھے۔ اور فرمایا ایک خیمہ، محلات کی، مکانات کی بات نہیں، اس کا تذکرہ ہی بالکل مختلف ہے۔ ان کی وسعتیں، ان کی خوبصورتی، ان کا طول و عرض، فرمایا ایک خیمہ 60 میل لمبائی پر مشتمل ہوگا۔ اور وہ آخری آدمی جسے اللہ جلال والاکرام جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کریں گے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت اسے دے جائے۔ صحیح مسلم ہے، پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ۔ میں بس اسی حدیث کی شرح عرض کروں گا اور اجازت چاہوں گا۔ جس بندے کا عقیدہ دنیا میں یہ ہے اللہ کے ہاتھ ہونے پر راضی ہو گئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا،
اور سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، واجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی۔ یہی حدیث من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا او وبمحمد رسولا ذاق طعم الایمان، یہی تین عقیدے جسے اللہ نے عطا کر دیے، ذاق طعم الایمان، اللہ اسے ایمان کی لذت عطا کر دے گا۔ حدیث ایک ہے، صلہ دو صورتوں میں ہے، جنت آخرت میں ہوگی اور دنیا میں ایمان کی لذت۔ ایمان کی لذت کیا ہے؟ جب بندہ یہ محسوس کرے کہ میرے لیے اللہ سے بڑھ کے اور کوئی نہیں، صرف زبان سے کہے نہیں، اس کا عقیدہ، اس کا عمل، اس کی سرگرمیاں، اس کے معمولات زندگی، اپنے ہر مسئلے میں وہ عملاً یہ ثابت کرے کہ اللہ جلال والاکرام سے اہم میرے لیے اور کوئی نہیں، اور محمد کریم صلی اللہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ باقی تو مولوی ہیں نا، کرتے رہیں گے، لیکن یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اردو سمجھ آتی ہے؟ چل بولنا نہیں، کبھی کو کرے آج بولنا نہیں، حضرت کی پابندی نہیں بولنا۔ اللہ اچھا، ویسے نا ہم بولتے بہت ہیں اور اتنا بولتے ہیں کہ چپ ہی نہیں ہوتے، فضول، بالکل بے مقصد۔ اور دکان پہ سبزی لینے گئے، وہاں اخبار پکڑ لیا، بیانات تبصرے شروع ہو گئے، نواز شریف اچھا ہے، عمران خان اچھا ہے، 3 گھنٹے وہاں ضائع کر دیے، نہ کچھ کڈنا نہ پھوڑنا، نہ سانوں کا کوئی فائدہ نہ نقصان۔ اتنا بولتے ہیں، لیکن جب مولوی کہتا نہ بولو پھر نہیں بولتے۔ کیا خیال ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کے ہو گئے۔ باپ، ماں، بیوی، اولاد، مال و منال، رشتے ناطے، سیاست، معاش، عہدہ، اقتدار، حتیٰ کہ اپنا جسم و جان، سب کچھ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑھ کے ہیں، اور صرف ذات نہیں، فرامین، اللہ جلال والاکرام کے فرامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اللہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے یہ میرے لیے اہم ہے۔ دنیا کیسے راضی ہوتی ہے یہ بہت بات کا مسئلہ ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان کیا ہے یہ میرے لیے اہم ہے۔ جب یہ کیفیت اور عقیدہ بن جائے تو پھر عمل کرنے میں سرور محسوس ہوتا ہے، لذت آتی ہے۔ نماز میں تھکتا ہر کوئی ہے، رات لمبی ہو جائے، صحابہ کرام بھی تھکتے تھے، اب بھی لوگ تھکتے ہیں، طبیعت پہ گرانی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن ایمان کا ذائقہ اور لذت کیا ہے جو دنیا میں انسان کو حاصل ہوتی ہے؟ وہ ایک پڑھتا ہے نا تو دوسری کو بوجھ نہیں سمجھتا۔ کبھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا مولویوں اور کم بھی کوئی نہیں پڑھ کے ایسی پھر بابا دے ڈالا،
وہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی اکتاتا نہیں ہے، وہ جان نہیں چھڑاتا، دیر سے آنا اور جلدی جانا یہ اس کا معمول نہیں ہوتا۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلبہ معلق بالمسجد، ایمان کا ذائقہ اور لذت اسے حاصل ہوتی ہے جو مسجد میں آتا ہے تو سکون محسوس کرتا ہے، مسجد سے باہر ہوتا ہے تو غیر مطمئن بے سکون رہتا ہے، بندگی میں رہتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، ذکر کرتا ہے گنتی کر کے فٹافٹ، تیزی سے اجلت سے جان نہیں چھڑاتا، ڈوب کر الہا سے للہیت کے ساتھ پوری خشیت اور تذلل کے ساتھ ایک ایک جملہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے، اور جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا دل راحت محسوس کرتا ہے، سکون اور اطمینان میں ہوتا ہے۔ پاؤں سوج گئے، برداشت ہر ایک کے لیے الگ اللہ نے الگ بنائی، ایک حد ہوتی برداشت۔ کھڑے ہیں پاؤں سوج گئے، پاؤں کی سولت کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، وہ جو بندگی کی لذت ہے نا اس نے اس تکلیف کا احساس ہونے نہیں دیا۔ سوال کرتے ہیں نا مولوی صاحب نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، ایمان کا ذائقہ کیا ہے؟ جب ایمان میں لذت آنا شروع ہو جائے، اور یہ ہوتی ہے لذت۔ قرآن کرام سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں، رمضان مبارک میں جب یہ ہمارے بھائی اللہ نے جزائے خیر دے اور توفیق دے قرآن مجید سناتے ہیں نا، خون کم ہو جاتا ہے، باقاعدہ وزن کم ہو جاتا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، سارا دن منزل بھی یاد کرنی ہے، اور رات کو بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اس پارا سنانے کے بعد جو لذت حاصل ہوتی ہے نا، اللہ کی قسم دنیا میں اس جیسی لذت ہوتی ہے۔ اور پھر جس دن یہ ہوتا ہے نا کہ آج میں نے قرآن مجید مکمل کر لیا، اس جیسی راحت کم از کم میں نے کسی اور چیز میں محسوس نہیں کی جب تک اللہ نے توفیق دی ہم مصلی سناتے رہے۔ آخری رات قرآن مجید جس دن مکمل ہوتا ہے قیام اللیل کی قرات میں اس جیسی لذت، حالانکہ کئی کلو وزن کم ہو چکا ہوتا ہے اس بوجھ کے نتیجے میں، اس مشقت کے نتیجے میں، لیکن اس جیسی لذت کسی اور چیز میں نہیں ہے جو قرآن مجید کی تکمیل میں ہوتی ہے۔ اچھا یہ تو قرآن کرام کے ساتھ خاص ہے نا، ایک مسئلہ وہ جو سارے سمجھے گے، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، جگہ بنائے آنے والے ساتھیوں کے لیے آگے ہو جائے، چھاڑ دو پلر، چھاڑ دو کتنے نہیں آنا۔ جب بندہ بڑھا ہو جائے نا تو بامبا ہو گیا تو لڑ پہ کرتے، جوانی دے وچ بندہ بڑھے والا کام شروع کر دے تو روزہ کیوں بنائے؟ اگے ہو جائے پتر، اگے ہو جائے۔ روزہ رکھتے اپریل میں روزے آئیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں زندگی رکھے اور توفیق بھی دے۔ گرمی 14.5-15 گھنٹے کا دورانیہ، 15.5 گھنٹے کا روزے کا دورانیہ، وہ صبح سے طلوع فجر سے پہلے پانی پیا ہے، 3 بجے تو انتہا ہو چکی ہوتی ہے، جیسے جیسے سورج ڈھلتا جاتا ہے جسم بے جان ہوتا ہے، نقاہت ہو جاتی ہے، نمکیات کی کمی ہوتی ہے، کیلشیم ڈاؤن ہو گیا، بہت کچھ، لیکن اس کے باوجود عین اس وقت جب افطاری کا دسترخوان سجا ہوا ہوتا ہے، وہ لذت جو روزہ دار محسوس کرتا ہے کائنات کی کسی اور چیز میں، لیکن یہ حاصل کرنے ہوتی ہے۔ یہ ہے طعم الایمان، یہ ایمان کا ذائقہ ہے۔ آپ بندگی کریں تو لذت محسوس کریں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں نماز میں اور ایک ہی آیت پڑھتے ہوئے ساری رات گزار دی، ایک آیت پڑھتے، اللہم ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو
ساری رات آنسو بہتے رہے. وہ میرے بھائیوں گوشت پوست کے انسان تھے، تھکتے تھے، دن بھر مشقت کرتے تھے، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں، اپنوں میں، دکانوں میں جاتے تھے دعوت کے لیے. لوگ پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، ذہنی خدشات کا شکار بھی تھے، بہت زیادہ اذیت بھی انہیں دی جاتی تھی، جہاد کے لمبے لمبے سفر کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود ساری رات نماز میں کھڑے رہنا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے رہنا یہ لذت کے بغیر ممکن نہیں. جب دل یہ چاہے نا کہ آج سجدہ لمبا کروں، آج بغیر گنتی کے تسبیحات کروں. ہم نے تو ایک معمول بنایا سبحان ربی الاعلی 3 بار کہنا. سبحان ربی الاعلی نہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 بار کہنا. کنے دسیا؟ مولوی صاحب نے کہا دن بار. جب اندر یہ کہے نا ٹھیک ہے دکان کا مسئلہ ہے، سونا بھی ہے، تھکا ہوا بھی ہوں، لیکن آج 3 بار نہیں کہنا، 5 بار کہنا ہے. آج 5 کی بجائے 7 پہ، 9 پہ، 11 پہ جانا ہے. اور کبھی جب یہ احساس پیدا ہو کہ آج سجدہ کرنا ہے بغیر گنتی کے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہیں، راوی بیان کرتا ہے اتنا لمبا سجدہ مجھے خوف محسوس ہوا کہیں اللہ کے نبی فوت نہ ہو چکے. جب اندر یہ کہے نا، دل یہ کہے کہ اتنا لمبا سجدہ کرنا ہے، تو تب سمجھ لینا کہ ہمیں ایمان کی لذت حاصل ہے. غزوہ ذات الرقاع جنگ کا نام. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم اس قدر مالی قسمہ پرسی کا شکار تھے، مالی تنگی کا شکار تھے، ہمارے پاس پہننے کے لیے جنگی لباس نہیں، عام لباس بھی پورے نہیں تھے، حتیٰ کہ بہت سارے ایسے تھے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے. اور لمبا سفر تھا، شدت کی گرمی تھی، ہم سفر کرتے تھے پاؤں آبلوں سے بھر گئے، حتیٰ کہ کتنے ایسے تھے جن کے انگلیوں کے ناخن جھڑ گئے. اور ہم کپڑے کے ٹکڑے لپیٹ لپیٹ کے پاؤں پہ سفر کرتے تھے جہاد کے سفر پہ. نہ پاؤں کے آبلوں نے سفر موقوف کیا، نہ جھڑے ہوئے ناخنوں نے سفر موقوف کیا، نہ خون زخموں سے رسنے والا خون اس نے رکنے پر مجبور کیا. تاکیاں مانگ کے آبلا پائی کا سفر کیا. کیا چیز تھی جو اس سفر پر آمادہ کرتی تھی؟ جنت کا شوق تھا اور اندر لذت تھی ایمان کی. ہم آج داستانیں بیان کرتے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ، خباب بن عرب کا قصہ، خبیب بن علی کا قصہ رضی اللہ عنہ اجمعین. سولیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کوئلوں پہ لیٹے ہوئے ہیں، توحید کے نعرے لگاتے ہیں، گلے میں رسی ہے، سنگریزوں پہ گھسیٹا جاتا ہے، اللہ کی عظمتیں بیان کرتے ہیں. باوجود اس بات کے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، بلال آپ کے توحید کے نعروں سے امیہ چڑھتا ہے اور ظلم و شدت زیادہ کرتا ہے، ذرا دھیما کر لیجئے، موقوف کر دیجئے. لیکن نہیں کیا. مسئلہ کیا ہے؟ جو کوڑے پڑتے تھے نا، کوڑے کی تکلیف اپنی ہوتی ہے، لیکن جب عقیدہ صحیح ہو تو پھر توحید کے لیے پڑھنے والے کوڑوں کی لذت بھی اپنی ہوتی ہے. واللہ ہے دنیا کا کوئی فلسفی، کوئی سائنٹسٹ، کوئی ماہر نفسیات یہ گتھی نہیں سمجھا سکتا. یہ عقیدہ سمجھنے والا بات بیان کرے گا اور سمجھے گا. جب عقیدہ اس قدر مضبوط ہوتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہوتا ہے، پھر کوئلوں پہ لیٹ کے بھی لذت اور راحت. باندرا جاتا کدوں نہ انہوں نے کیا کتنے آگے کرے اگے آ وہ نہ کرو. جو مولوی غصے چڑھ کے مارتا نا اسٹیج سے اپنے کو تیرے سے اعتماد. من رضی باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، وبمحمد النبی،
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، ذاق طعم الایمان، اللہ نے اسے دنیا میں ایمان کی لذت عطا کی، اور جسے دنیا میں ایمان کی لذت مل جائے پھر قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رب ہونے پر راضی تھے مشرکین مکہ سارے رب تھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ مَن يُدَبِّرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں آسمان و زمین کا خالق کون؟ کہیں گے اللہ۔ آسمان و زمین کا نظام کون چلاتا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ۔ اللہ چلاتا ہے، اللہ کو رب مانتے تھے۔ اللہم ان قال هذا هو الحق فامطر علينا حجارة من السماء۔ ابو جہل غلاف کعبہ تھام کے اللہ کو اللہ کہہ کے پکارتا ہے، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اے اللہ اگر وہ سچا ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا۔ اللہ کو رب مانتے ہیں، مسئلہ کہاں ہے؟ یہ بات سمجھیے، رب کی ربوبیت پہ راضی ہونے کا معنی کیا؟ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا معنی کیا؟ مشرکین مکہ اللہ کو رب مانتے تھے لیکن غیر اللہ سے امیدیں بھی وابستہ رکھتے تھے۔ ربوبیت کے رضا کا معنی میں نے اسے مان لیا، اب کسی اور کی حاجت باقی بولے گا جناب، یہ رضا کا معنی رزق کو دیتا ہے، پیدا اس نے کیا ہے، وہ حیات کا مالک ہے، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مشکلات سے نکالنے والا، الجھی ہوئی گتھیاں سلجھانے والا اور بے بسی میں میری دستگیری کرنے والا، ہر مشکل سے مجھے نکالنے والا، میری منزلوں سے مجھے ہمکنار کرنے والا وہ ہے۔ اور کائنات کے لوگوں سنو، میں اس کے مقابلے میں کسی اور کے دروازے کے پہ جا کے دستے سوال دراز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رضیت باللہ ربا، اور یاد رکھو جتنا طاقتور، قدرت رکھنے والا، اختیارات کا مالک، وسائل رکھنے والا، شان و شوکت کا حامل، جاہ و جلال کا مالک، اللہ کی قسم ساری کائنات کے جھوٹے سچے سارے مل جائیں، اللہ ذو الجلال والاکرام کی ایک ذرے کے برابر نہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو غیروں کے پاس جاتے ہیں نا، اس کا معنی ہے کہ وہ رب کی ربوبیت پہ راضی کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی پتھر پہ کبھی حجر پہ کبھی شجر پہ، کبھی زندوں کے سامنے کبھی مردوں کے سامنے، کبھی اپنوں پہ کبھی بیگانوں پہ، کبھی کلیسا پہ کبھی پنڈت کو پہ گرجا میں۔ یاد رکھو وہ ایک ہے اور سب سے زبردست، لیکن اس کی ربوبیت پہ رضا کا معنی یہ ہے آپ سب کا انکار کر کے صرف اس کے ساتھ وابستہ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، اچھا ویسے تھوڑے واسطے ایک دن کا جلسہ چاہیے صرف یہ سمجھانے واسطے کہ جلسہ سننا کدھر۔ جناب یوسف علیہ السلام ویسے باپی ہوں ہی ہوگا جہاں مولوی کی گل نہ کرے، پکے بھابی نے نا سارے تائیوں نہ بولنا، کسی گل کا جواب دینا، بیٹھا رہنا کچھ سن پڑھ کے سویرے جا کے کیا جی مولوی زور تو چنگا لانا سی کیا کی یہ نہیں سمجھ۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے 5 منٹ جڑے ضائع ہوئے نا تہاڈی وجہ تو ضائع، جا کے بیٹھو دھیان نال میری گل سمجھو۔ جیل میں قید ہے، بہت سورہ یوسف کی تفسیر جب مولوی بیان کرتے ہیں نا تو دنیا بڑا ہوتی ہے۔ اس میں ایک تذکرہ ہوتا ہے زلیخا کا، ہمارا سارا فوکس زلیخا پہ ہی رہتا ہے۔ یہ مرکزی مضمون ہے سورہ یوسف کا جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے پکڑا، کنویں میں پھینک دیا، تدبیر کی،
باپ سے دور کرنے کے لیے مکروہ یا قتل کے منصوبے بنے، بلا کر میں پہنچ لیا، قافلے والوں نے نکالا اور نکال کے جا کے مصر کی منڈی میں کھڑے۔ کون ہے؟ نبی ہونے والے نبی، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں اور نبی کے پڑپوتے ہیں۔ اتنی عظمت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی، خود نبی ہیں یعقوب نبی، سارا قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو میں سنو تمہارے خوابوں کی تعبیر تو بیان کروں گا، لیکن ایک مسئلے کا جواب ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بہت سارے چاہیے یا ایک ہی زبردست کافی ہے؟ اور اس سے پہلے فرمایا سنو میں یوسف ہوں، یعقوب نبی کا بیٹا، ابراہیم و اسحاق نبی کا پوتا، میرا عقیدہ کیا ہے؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملت آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میں نہیں مانتا تمہارے، قید میں ہوں، جانتا ہوں، اپنی سرزمین سے فلسطین سے دور ہوں، میرا باپ میرے ہاتھ سے غافل ہے، نہیں معلوم اسے، بھائیوں نے مطلب فریب کیا، کنویں میں ڈالا، قافلے میں نکالا، اور جن سے بازار کی طرح میرے ریٹ لگے، اور ایک عورت کی مکر کے نتیجے میں آج کال کوٹلی کا شکار ہوں، پابند سراسر ہوں، سال ہر سال سے یہاں ہوں، کوئی ملاقات کے لیے نہیں آتا، کوئی استغاثہ نہیں ہے، کوئی وکیل صفائی نہیں ہے، میری شنوائی کہیں نہیں ہے، لیکن سنو میں ایک رب کی ربوبیت کے راضی ہوں۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، جو اسے نہیں مانتے ان سے میرا تعلق کوئی نہیں۔ اللہ کے رب ہونے پر رضا کا معنی ہے جو اسے نہیں مانتے ان سے میرا تعلق کوئی نہیں۔ واتبعت ملت آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نہیں مانتا تیرے بادشاہ کا عقیدہ کیا ہے، اس کے وزیر کیا چاہتے ہیں، اس کی بے حیا بیوی کیا چاہتی ہے، مطلب فریب کرنے والی عورتیں کیا چاہتی ہیں، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ میں پابند سلاسل پسے دیوار زندہ اس کال کوٹڑی میں جیل کے اندر بیٹھ کے اعلان کرتا ہوں تمہارے اس کفر یا شرک کے عقیدے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تیرا تعلق کس سے ہے؟ فرمایا ابراہیم سے، اسحاق سے، یعقوب سے، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم وہ ہیں جو کبھی کسی حالت میں بھی حتیٰ کہ جیل کی کال کوٹری میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، تم تخت شاہی کے مالک ہو، اگر شرک میں مبتلا ہو تو تم رسوا ذلیل ہو، اور میں کال کوٹری میں قیدی ہوں، میری وکیل صفائی کا انتظام کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے بظاہر، لیکن سنو میں خوش ہوں کہ اللہ کی ربوبیت پہ راضی ہوں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے جس سے تم محروم۔ یہ سارا عقیدہ سمجھایا اور پھر سوال کیا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم۔ وہ جو بیچارے خود رات چاندتے پھرتے ہیں، کل بیمار تھے، ڈاکٹر سے دوائی لینے گئے تھے، پھر مر گئے، قضاء الہی سے فوت ہو گئے، اور کسی کے کندھوں پہ سوار ہو کے اپنے مزار شریف تک پہنچے، جب دفن کر دیا گیا تو تمہارے مشکل کشا بن گیا۔ مجھے نہیں چاہیے جو اپنی ضرورتیں لوگوں کے چڑھاووں سے پوری کرتے تھے، لوگ انہیں خیرات دیتے تھے۔ ایسے زبان پہ ایک جملہ آ گیا، آپ سے پوچھ لوں، یہ جتنے مشکل کشا ہیں ان کے گھر کہاں سے چلتے ہیں؟ مریدوں سے۔ ہاں، مریدوں سے، مریدوں کے چندے سے، چڑھاوے سے۔ جب بکرا آپ دیتے ہیں تو ان کے گھر میں گوشت پکتا ہے، ایسے نذرانے آپ دیتے ہیں تو ان کے چراغ جلتے ہیں۔ مشکل کشا وہ ہے کہ آپ ان کے ہیں۔
نہیں سمجھے؟ اگر وہ آپ کو کھانا بھجوائیں پھر تو چلے مطلب کہے نا کہ میرا مشکل چاہے کہ میرے گھر کھانا وہاں سے آتا ہے، کھانا آپ بھیجتے ہیں۔ یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک بندہ آیا فتویٰ لینے کے لیے، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ۔ کہاں سے آئے گی؟ وہ رابی کے فلاں گاؤں سے آیا۔ میں نے کہا کہ وہ تو پیروں کا گاؤں ہے۔ کہتے پیر صاحب نے تھوڑے کو لے لیا۔ اچھا کیا کہا پیر صاحب نے؟ اس نے کہا، کہتے جی ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ یہ مسئلہ پھنس گیا ہے تو وہ مولوی حل کریں گے، اور ہم سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے تو کیا دیتا پیر کو؟ میں نے اسے پوچھا دیانتداری سے بتانا، پیر کو کیا دیتا؟ کہتا یہ عورتیں سائیں اور پیشہ کہیں دے دے، بس میں ایک بچی کٹی سال دی سال کو دے دے۔ باقاعدہ اپنے جانوروں میں پیروں کے نام کے جانور رکھتے ہیں۔ اچھا میں نے اس سے پوچھا کہ گائے تو پیر کو دیتا ہے، بھینس تو پیر کو دیتا ہے، اور مسئلہ حل کروانے کے لیے میرے پاس آیا۔ پیر ساری عمر تو اس سے گائے لے لے کے کھاتا رہا، اور اس قابل بھی نہیں ہے کہ پہلا مسئلہ پھنسا تو تجھے نکال دے۔ یہ پیر صاحب جو دنیا میں تیرا ایک چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، قبر میں تجھے چھڑا لے گا۔ اللہ کے رب ہونے پر رضا کا معنی کیا ہے؟ اس کی ربوبیت کو ماننا بھی ہے، اور غیر سے انکار بھی۔ کسی اور سے وہ امیدیں نہیں ہیں جو اللہ سے، جو صفات، جو اختیارات، جو قدرتیں، جو حق عبودیت، جو طاقت اور شان و شوکت اللہ کی ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اور میں چونکہ مومن ہوں، اس کے رب ہونے پر راضی ہوں، اس لیے حق ربوبیت کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں مانتا ہوں پیدا اس نے کیا ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، میری کشادی اس کے ہاتھ میں ہے، میرے معاملات میں فیصلے اس کے کارگر ہیں۔ وہ جیسا چاہے گا میں ویسا بنوں گا، کسی اور کی رضا کی مجھے ضرورت نہیں۔ جب یہ عقیدہ بن جائے گا، اللہ کہتے ہیں میرے بندے پھر تو اپنے آپ کو کبھی تنہا نہیں پائے گا۔ صحیح مسلم میں لمبی حدیث فرمایا تم سارے گمراہ تھے، تمہیں ہدایت میں نے دی، تم سارے ننگے تھے، تمہیں لباس میں نے دیا، تم سارے بھوکے تھے، تمہیں خوراک میں نے دی۔ اور فرمایا لوگوں سنو، جناب آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان، اور پہلے جن سے لے کر آخری پیدا ہونے والے جن تک سارے جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں، مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ مجھے اولاد چاہیے، فرمایا جاؤ تمہیں اولاد دی، مجھے گاڑی چاہیے، تمہیں گاڑی دی، مجھے جگیریں چاہیے، دے دی، شفا چاہیے، دے دی، یہ چاہیے، دے دیا، وہ چاہیے، دے دیا، مال چاہیے، مکان چاہیے، سب کچھ۔ فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تم مانگتے جاؤ، میں دیتا جاؤں۔ آدم سے لے کر آخری انسان تک سارے مانگ لیں، اپنی اپنی ضرورتیں میں سب کی پوری کر دوں۔ میرے رحمت کے دریا میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی دریا میں امید بونے سے پانی کا ایک قطرہ تیری انگلی میں۔ وما قدر اللہ حق قدر ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ ہم اللہ ذو الجلال والاکرام کی ربوبیت پہ راضی نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں ہمارا رب کون ہے۔ اللہ کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کو وقار کیوں نہیں دیتے، عزت کیوں نہیں دیتے؟ وقد خلقکم اطوارا، تم ٹکڑوں میں تھے، اس نے تمہیں انسان بنا دیا۔ اور ایک مرحلہ وہ بھی تھا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا۔ تیری کوئی حیثیت اوقات نہیں تھی، تم معلوم تھا، تیرا وجود تک نہیں تھا، دنیا میں تجھے جانتا کوئی نہیں تھا، ہم نے ایک بدبودار نطفے سے تجھے اتنا شاندار انسان بنا دیا۔ جو یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، وہ مجھے کھانے کے لیے کھانا نہیں دے سکتا، وہ مجھے پہننے کے لیے لباس نہیں دے سکتا، میں معدوم تھا، اس نے مجھے وجود دے دیا، تو میری ضرورتیں کیا پوری کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ رضیت باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پر راضی، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی۔ ہم سارے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، کیوں جی؟ راضی پکی بات؟ ہاں، اسلام کے دین ہونے پر ہم سارے راضی ہیں، لیکن مولوی صاحب
مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز آپ پڑھا دیا کرو اسلام کے مطابق، گھر میں جو شادی ہوگی وہ تو نانی سے پوچھ کے کریں گے کہ کیا ہمارے خاندان میں رواج کیا ہے۔ اسلام پہ ہم سارے راضی ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، اس کے دین ہونے پر ہم راضی ہیں، لیکن جب فوتگی ہوگی تو رسم و رواج برادری کے مطابق کریں گے، جب خوشی آئے گی تو رسم زمانہ دیکھیں گے، جب سیاست آئے گی اپنی پارٹی کا منشور دیکھیں گے، جب کاروبار آئے گا اپنے مفادات دیکھیں گے، تب اسلام کو دیکھیں گے۔ ویسے اسلام کے سارے راضی، ہاں ٹھیک ہے، راضی تو ہیں ہم۔ جب تسی بول دے نہیں تسی پھسنا نا اس واسطے، تسی مولوی تو زیادہ سیانے ہوندے، جتنے مولوی نے پھسنا ہوئے اتنے تسی نعرے مارو۔ ہنے ایک کہانی شروع کر لو یوسف زلیخا دی، ہیر رانجھے دی، ماشاءاللہ تو سبحان اللہ میں گل تھلے نہیں ہونے دیں۔ اسلام پہ ہم سارے راضی ہیں، لیکن بات اسلام کی اتنی مانیں گے جتنی طبیعت کو اچھی لگتی ہے۔ جہاں طبیعت کو اچھا نہیں لگتا تو تھوڑا مشکل ہے، وہ سب گل تو تھوڑی ٹھیک ہے پر آخر برادری تو رکھنی۔ اللہ اکبر۔ عبد العزیٰ نام کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، مکہ میں تھا، کاروبار کرتا تھا، نوجوان تھا، ایک بچہ تھا، چچا کی بیٹی کے ساتھ رشتہ ہوا، شادی ہوئی۔ اللہ نے اسلام کی طرف سے سرفراز فرمایا، اب نیت کی کہ نکلوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے حاضری دوں۔ ہجرت کی نیت سے نکلا ہے، والدین کو پتہ چل گیا، پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہا ہوں۔ نہیں جانے دیں گے۔ کیوں؟ میں تو بے دین ہو گیا؟ کہا ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں گا۔ تمہارا عقیدہ، تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے رسم و رواج، تمہاری برادری سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ تفصیل بڑی ہے، پیسے چھین لیے، کاروبار کرتا رہا یہاں مکہ میں رہ کر، تو یہ لے کے مدینے جا رہا، چھین لیے، بیٹا چھین لیا، نہیں لے جانے دیں۔ چچا آیا، اس نے اس کی بیوی اپنی بیٹی وہ چھین لی، حتیٰ کہ دامن کے کپڑے اتروا لیے، بے لباس، رات کی تاریکی ہے، اپنی ماں کے دروازے پہ آ کے دستک دی، اماں تیرا بیٹا ہوں، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا ہوں، اب تمہارا دین کبھی قبول کروں گا لیکن بیٹا ہونے کے ناطے یہ منت کرتا ہوں، شرمگاہ ڈھانپنے کے لیے وہ کپڑا دے دو اور کچھ نہیں چاہیے، دے دیا، پہنا، پہنچ کے مدینہ منورہ میں۔ آج کے پیمانوں کے مطابق 427 کلومیٹر سفر ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا۔ کتنا؟ یہاں سے ٹی چوک جانا ہو نا، موٹر سائیکل نہ ہو تو ہم 3 گھنٹے مسجد سے گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسکوٹر آئے گی نہیں جانا۔ 427 کلومیٹر سفر پیدل کیا، بے لباس، ننگے پاؤں، کوئی سہولت نہیں، کوئی زیادہ راہ نہیں، کوئی خرچ نہیں رستے کا۔ رات کی تاریکی میں مسجد نبوی میں پہنچے، صبح دم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کون ہے؟ حضور عبدالعزیٰ۔ کیسے آئے ہو؟ اپنا حال کیا سنایا، آنکھوں سے آنسو روا ہیں، حضور جسم آبلوں سے بھرا ہوا ہے۔ والدین نے مال و اسباب بھی چھین لیا، لباس بھی اتروا لیا، بیٹا بھی چھین لیا، میرا سسرالی ہے، انہوں نے میری بیوی اپنی بیٹی مجھ سے چھین کے لے گئے۔ اللہ کے نبی دنیا کے سارے رشتے ساری دولتیں لٹا کے لایا ہوں، صرف دین بچا کے لایا ہوں۔ فرمایا خوش ہو جاؤ، اگر دین بچا کے لائے ہو تو اس سے بڑی دولت ہو۔ اسلام پہ رضا کا معنی ہے، میں سنو آج کے بعد تم عبدالعزیٰ نہیں ہو، تم عبداللہ ہو۔ اور تاریخ نے انہیں عبداللہ ذو البجادین کے نام سے، 2 ٹاٹ کے ٹکڑے وہ جو پیٹ کے وہاں پہنچے تھے، اس نسبت سے عبداللہ ذو البجادین کے نام سے یاد کیا۔
داستان لمبی ہے. مارکہ تبوک کا اعلان ہو گیا. یہ آئے اللہ کے نبی میرے لیے شہادت کی دعا کیجیے. نبی علیہ السلام فرماتے اللہ اپنے اس بندے پر دشمن کی تلوار کو حرام کر دے. وہ شہادت کی دعا کروا رہا ہے. اللہ کے نبی اللہ اس بندے پر دشمن کی تلوار کو حرام کر دے. حضور میں تو شہادت کے لیے آیا ہوں. میں سنو اگر جہاد کے سفر میں بخار سے بھی مر جائے گا تو اللہ تمہیں شہداء میں سے اٹھائے گا. تبوک میں پہنچے, ایک رات صرف بخار ہوا ہے, صبح فوت ہو گئے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر بنوائی, جنازہ پڑھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے خود اور اپنے ہاتھوں سے اسے لحد میں رکھا. اللہ یہ تیرا بندہ تیرے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا تھا, تو اس سے راضی. عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش کہ یہ قبر میری ہوتی اور یہ میت میری ہوتی اور محمد رسول اللہ اس احترام سے مجھے قبر بنتا. اسلام پہ رضا کا معنی کوئی رسم زمانہ, کوئی برادری کی ڈیمانڈ, کوئی سیاسی ترجیحات, کوئی سودی کاروبار, کوئی منفعتیں, کوئی مضرتیں, کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اسلام سب سے بڑی اہمیت ہے. بابی محمد رسول اللہ, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ راضی ہوں, نبوت پہ راضی ہوں. کیا معنی اس کا؟ جو آپ دیکھے گئے وہ حق ہے, اس کے بعد کسی اور کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی اطاعت, اپنی اقتدا, اپنی پیروی غیر مشروط طور پہ ہم سے کروائے. ہاں ہم حق اس انسان کی اطاعت کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہے. امیر کی اطاعت اللہ کے نبی کی اطاعت سمجھ کے, والدین کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت سمجھ کے, استاد کی اطاعت اللہ کے نبی کی اطاعت سمجھ کے. جہاں کسی امتی کی اطاعت محمد رسول اللہ کی اطاعت کے منافی ہوگی ہم کسی اور کی اطاعت کرنے کے پابند نہیں. لیکن کیا خیال ہے میرے بھائیوں, ہمارا اس مسئلے میں کتنا عمل؟ سیاسی پارٹی کا لیڈر کیا کہتا ہے ہم اس کے پیچھے ہیں. واللہ ہے وہ پرانے زمانے تھے جب دنیا کہتی تھی کہ مذہبی شدت پسندی بہت ہے, اب سیاسی شدت پسندی مذہبی شدت پسندی سے کہیں زیادہ ہے. مولویوں کو تو لوگ گالیاں دیتے ہیں نا, اور نیکی سمجھ کے ثواب سمجھ کے گالیاں دیتے ہیں. کیوں جی تسی تو نہیں بچوں کو سارے ایک ہو جائیں گے. تو چونکہ مولوی نے قابو آئے نا اس واسطے آئے ایسے ایسا لانا اندروں سارے کہتے ہیں یار کہ مولویوں کے خلاف ساری لڑائیاں مولوی نے پائی. یہ تو عام جملہ ہے نا, لڑائیاں ساری مولویوں نے پائی. نواز شریف مولوی, ہاں جی بولو, نہیں, زرداری نہیں, عمران خان نہیں, مولویوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ انہوں تینوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں؟ بولیا جنا انہوں مولویوں نے کیا لڑتے رہو, اس کا مطلب کیا ہے؟ مولوی کم لڑتے ہیں, سیاستدان بہت لڑتے ہیں. اور ہمارا رویہ کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑا ہے, ان کی رسالت پہ ان کی نبوت پہ راضی ہیں, ختم نبوت کے نعرے ان کے لگتے ہیں, سیرت ان کی بیان ہوتی ہے, جب سے ہم ان کے کرتے کرواتے ہیں. لیکن منشور کس کا؟ میری پارٹی کے لیڈر کا. مشن کس کا؟ میری پارٹی کے لیڈر کا. ہاں اعلامیہ کس کا؟ میرے قائد کا. ووٹ کس کے؟ اللہ. ووٹ کس کے؟ جان رب دی تے ووٹ بے نظیر دا. اچھا دیتا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ رضا کا اعلان کرنے والا. اور ووٹ کی قیمت کیا ہے؟ ماشاء اللہ جی رانا بابر صاحب آ گئے اور ساڈے محلے دے وچ نا گٹر لینڈ پوا دیو تے ووٹ تہاڈے. اچھا اسے پکڑو رانا صاحب, چہرہ رسول اللہ کی سنت سے سجا لو اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کا وعدہ کرو, ووٹ تیرے.
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ 3 جملے اللہ کے نبی نے فرمایا. رب کی اللہ کی ربوبیت پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، محمد رسول اللہ کی نبوت پہ راضی. نتیجہ کیا ہے؟ واجبت لہ الجنہ، جنت تمہاری پکی. کچھ ہے نا اس عقیدے میں. ایک واقعہ سن لیں پھر اجازت چاہوں گا. سیدنا عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ، کچھ لوگ ساتھ تھے، شام میں پہنچے. اور تب شام کس طرح قیصر روم کے قبضے میں تھا، عیسائیوں کے قبضے میں تھا. یہ جو اس علاقے کا عامل تھا، سردار تھا، وڈیرا تھا، اس کے سپاہیوں نے صحابہ کرام کا یہ لشکر دستہ جتنے بھی تھے پکڑ لیا اور اپنے سردار کے عامل کے سامنے جا کے پیش کر دیا. پتہ چلا کہ یہ عبداللہ ابن حذافہ ہیں، اور عبداللہ ابن حذافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل المرتبت صحابی. سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، سارے شان والے ہوتے ہیں، لیکن فرق مراتب ہوتا ہے. یہ بڑے دانا تھے. اللہ کے نبی نے جسے کس طرح فارس کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا وہ بھی یہی تھی. سمجھدار تھے، سیاسی سوچ بوجھ رکھتے. وہ سردار بڑا خوش ہوا، گورنر بڑا خوش ہوا، بڑی تگڑی مچھلی ہاتھ لگی. مذاکرات شروع ہو. کہتا بات سن، تو اتنا سیانا آدمی ہے، نبی تمہارا دنیا سے چلا گیا، تو میری قید میں ہے، چاہوں تو تمہیں قتل کر دوں، چاہوں تو جیل میں ڈال دوں، لیکن میں تیرے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں. کہا کہو کیا سزا کرتے؟ کہتا عیسائیت قبول کر لوں، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، اپنی حکومت میں شریک بھی کروں گا. اللہ اکبر. فرمایا ساری حکومت بھی مجھے دے دے اور اپنی سلطنت کی ساری عورتیں بھی میرے قدموں میں ڈھیر کر دے، میں محمد رسول اللہ کا دامن عطا نہیں چھوڑتا. نہیں چاہیے نہ تیری بیٹی، نہ تیری دولت، نہ تیری حکومت، کچھ نہیں چاہیے. ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اسے کائنات کی سب سے بڑی دولت سمجھا. مختلف ہیلے بہانے، حتیٰ کہ سولی پہ لٹکا دیا اور مصاحبین سے کہتا ہے اسے مارو. مارنا شروع کر دیا. مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا. حکومت اپنی دمادی، فرمایا میرے جوتے کی نوک پہ میں محمد رسول اللہ کی اطاعت اور نبوت کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا. اتارو، اتار لیا. اللہ اکبر. تیل کا کڑاہا گرم کیا اور انہی کے ساتھیوں میں سے ایک کو پکڑا، تیل میں ڈال دیا. اندازہ کر سکتے ہیں کہ انجام ہوا ہو. منٹوں میں گوشت گھل گیا اور ہڈیاں تیل پہ تیر رہی. عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. وہ اس کے سپاہیوں نے فوراً جا کے بتایا، رونے لگ گیا. کہتا ہے لے کے آؤ. ہاں بڑا بہادر بنتا تھا، ایک ساتھی کو پکڑ کے تیل میں ڈالا، رونے لگ گیا. کہتا اب بتاؤ مانتے ہو؟ فرمایا تو غلط سمجھا ہے، میں محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں اس لیے کب رویا ہوں کہ میرے ساتھی کو آگ میں ڈال دیا گیا. کہا پھر کیوں روئے؟ فرمایا روتا ہوں اپنی بدقسمتی پہ، عبداللہ کے جسم میں صرف ایک جان ہے، کاش کہ میرے ہر بال کے نیچے ایک جان ہوتی تو میں محمد کی عظمت پہ قربان ہوتا. بالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت له الجنہ. اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں توفیق عطا فرمائے.